جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ حصہ پہلا سبق نمبر 7 اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عوامی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہماری اجتماعی زندگی میں مختلف مسائل ہوتے ہیں، جیسے بجلی کا مسئلہ، بار بار بجلی جانا، راستوں پر لگے ہوئے کوڑے کے انبار، ٹریفک کا مسئلہ، آلودگی کا مسئلہ وغیرہ۔ ان مسائل کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ہماری اجتماعی زندگی میں خلل آ جاتا ہے۔ مسائل کی جانب عدم توجہی برتنے پر وہ اور بھی شدید ہو جاتے ہیں، اس لیے مسائل کو بروقت حل کر لینا چاہیے۔ اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں ہم عوامی مسائل کہہ سکتے ہیں۔ ماحول کے مسائل کی شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ تنہا انسان عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سبھی کی کوششوں اور شمولیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ تنازع، جھگڑے کا حل۔ جھگڑا اگر ہوا تو ہم اس کا حل کس طرح کر سکتے ہیں، اسے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اپنے گاؤں یا شہر میں الگ الگ وجوہات سے اٹھنے والے تنازع بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ مسلسل ہونے والے تنازع کی وجہ سے گاؤں کا ماحول بگڑتا ہے، یکجہتی قائم نہیں رہتی، گاؤں کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے۔ تنازع کی نوعیت شدید نہ ہو تو آپسی بات چیت سے اسے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے تنازع ختم نہ ہو تو اس کے حل کے لیے قائم ادارے اور عدالتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مسائل کا حل۔ کیا آپ مسائل کے حل کی ان کوششوں سے واقف ہیں؟ ہیورے بازار، ضلع احمد نگر میں چھوٹے سے گاؤں ہیورے بازار میں پانی کی قلت کا شدید مسئلہ تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کی مدد اور آپسی تعاون سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ جانوروں کی غذا کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہیورے بازار میں ہر طرف ہریالی بکھری ہوئی ہے۔ ضلع عثمان آباد کے خدا واڑی گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کی رضاکارانہ صفائی کی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی صفائی گاؤں والے مل کر کریں گے۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے گندے پانی کے لیے منصوبہ بندی کی، کوڑے دان کا کچرا استعمال کر کے کیچوا کھاد بنائی، ہر گھر کے لیے بیت الخلا تعمیر کیے۔ سنت گاڑگے بابا نے نظموں کے ذریعے گاؤں کی صفائی کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں جگائی۔ گاڑگے بابا لوگوں سے کہتے کہ صفائی، تعلیم اور خود انحصاری کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے عملی طور پر صفائی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ قومی سنت ٹکڑو جی مہاراج نے بھی دیہی گیتوں کے ذریعے صفائی کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے کہا، مل جل کر کرے گاؤں کی صفائی، نالی موری کی بھی ہو ستھرائی، ہنستے ہنستے کرے یہ کام، صاف ہو جائے ہر راہ ہر گام۔ بتائیے تو بھلا، کیا آپ کے خیال میں اسکول میں امن کے پیمبروں یعنی محافظوں کا گروہ ہونا چاہیے؟ اسکول میں اگر کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے اسکول کے اندر پیمبروں کا یعنی محافظوں کا ایک دستہ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، تاکہ اسکول میں امن و امان باقی رہے۔ اس گروہ میں طلباء و طالبات کی شمولیت کے لیے آپ کون سی شرائط رکھیں گے؟ اگر ہم گروہ بنا رہے ہیں تو اس گروہ میں کون سی شرائط رکھیں گے جس کی بنیاد پر طلباء و طالبات کو ہم اس میں شریک کر سکیں؟ لڑکے لڑکیوں کے اندر امتیاز نہ ہونا، ان کی عمر کا لحاظ رکھنا وغیرہ۔ امن کے پیمبروں کا منشور بناتے وقت آپ اس میں کون سے قوانین شامل کریں گے؟ آپ کے آپسی جھگڑوں کے حل کے لیے امن کے پیمبر کون کون سے طریقے اختیار کریں گے؟ آپ نے کیسے جانا کہ امن کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ امن و امان کے قیام کے لیے سماج کی تمام اکائیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا چاہیے۔
समाज में जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी मज़ाहिब के लोग बसते हैं, उनकी तमाम की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। जो ज़रूरी है जैसे ग़िज़ा है, लिबास है, मकान है, अवामी सहूलतें हैं वगैरह, ये हर एक की पूरी होना ज़रूरी है। हर फ़र्द को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। समाज में इस्तेसाल को रोकना चाहिए। समाज में ऐसे अफराद जो लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं और गलत फ़ायदा उठाकर अपनी जेबें भरते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको रोकना चाहिए। अदम मसावत में कमी आना चाहिए। हर फ़र्द को अवामी ज़िंदगी में शरीक होने का मौका मिलना चाहिए। अमन की अहमियत वाज़ेह करके और अमली तौर पर अमन की राह पर चलकर हम अपने ख़ानदान, स्कूल और अवामी ज़िंदगी में अमन के लिए ज़रूरी माहौल पैदा कर सकते हैं। तलबा तालिबात इस वीडियो को बार बार देखें।